اچھا، ایک سوال جو ہماری بہت سی خواتین کرنا چاہتی ہیں کہ اگر اکیلی خاتون جیسے اب عمرہ الاؤ کر دیا گیا، اب یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ عمرے پہ جا سکتی ہیں اکیلے، اور وہ حج بھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں، اگر وہ وڈو ہیں، کوئی ان کو ساتھ لے جانے والا نہیں، بھائی بھی نہیں ہے، پھر وہ کیا کریں؟ جی دیکھیے، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ الاؤ کرنے والی اتھارٹی کون سی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کسی حکومت کا، کسی فرد کا، کسی کمیٹی کا، کسی عالم کا، کسی مجتہد کا قطعاً یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نص قطعی کے سامنے اپنی رائے پیش کرے۔ اچھا، اس لیے کہ نصوص جو ہے ان کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، یعنی ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور ایک طرف کسی مجتہد کا قول ہو، یا مجتہد تو چھوڑیے آج کے حکمرانوں کا فیصلہ ہو، تو یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے، جب حضور کا فرمان موجود ہے تو پھر چوں چراں کیوں کیا اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سرخ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، حج ہو، عمرہ ہو، سفر شرعی، یعنی وہ تقریباً جو جس سفر میں آدمی مسافر بنتا ہے، کوئی مختلف 95 کلومیٹر ہے یا 100 کلومیٹر، 99 کلومیٹر، یہ مسافت بنتی ہے۔ اس عرض سے اس سفر کو جو عورت اختیار کرے گی اس کا محرم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے وہ کوئی سفر نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس میں ہمیں بڑا جو ہے نا وہ ترس آنے لگتا ہے، جی ایک عورت کہتی ہے جناب میں تو حج کرنا چاہتی ہوں، مالدار ہوں، لیکن میرے ساتھ جانے والا کوئی اپنا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ہمیں ترس نہیں آنا چاہیے، اس عورت کو جواب یہ دینا چاہیے، اس محترم خاتون کو، کہ اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں کیا، اس لیے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط نہیں پائی گئی، جب شرط نہیں پائی گئی تو آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی، ہم نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے کو تیار کیا اپنے ساتھ، چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور گھر میں جانے والا کوئی اور ان کے ساتھ نہیں ہے، تو بھانجا ظاہر ہے کہ وہ جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے بھانجے کو اس کا بھی خرچ برداشت کیا، حج کے لیے بھی عمرے کے لیے، تو ایسا کر لیں، سبحان اللہ، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے تو اس طرح اگر آپ کا محرم جا رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ سفر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں یاد رکھیے، اس میں ترس کھانے کی گنجائش کسی عالم کو یا کسی سعودی حکومت کو یا کسی پاکستانی حکومت کو یا کسی بنگلہ دیشی حکومت کو قطعاً یہ اختیار نہیں کہ وہ کہے جی اب ہم نے اجازت دے دی۔ محرم میں بھانجا انہوں نے کہا، کیا برادر ان لا بھی آپ کا محرم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اگر بہن ساتھ جا رہی ہے نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک، صحیح۔ محرم صرف وہ رشتے ہیں ہمارے، جیسے مثال کے طور پر میرے بھائی بہن، میرے بھائی جو ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے میرے چچا، میرے ماموں، یہ سب میرے محرم۔ بھانجا بھی اس میں؟ اچھا، اس سے اوپر والی بھی اس کے ساتھ نص قطعی آ گئی قرآن، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور محرمات کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ یہ جو رشتے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے، یعنی ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیے، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ آپ سفر کر سکتی ہیں، یا پھر آپ کا شوہر۔ اچھا نوید بھائی، میرا ایک کوشچن ہے یہاں پر، اگر مثال کے طور پر اس کا یہاں پر رہنا، رہائش کے لیے وہ ہجرت کرتی ہے کوئی خاتون، اور وہ چلی گئی مدینہ میں، رہائش اس نے اختیار کر لی، اور وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم کی نیت سے اگر وہ جاتی ہے وہاں پر، وہیں پر رہ رہی ہے، اور اب اگر وہ حج کی نیت سے اگر وہ جانا چاہتی ہے تو وہ کیا جا سکتی ہے؟ دیکھیے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بھی سفر ہے، اگر مثال کے طور پر وہ حدود حرم میں ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے وہاں پر اگر اس نے جیسے اس کی جاب لگ جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہے، مکہ مکرمہ کے معاملات الگ ہیں، مدینہ منورہ کے الگ ہیں، دونوں کو ہم حرم کہتے ہیں، لیکن دونوں حرم الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے احکامات الگ ہیں، مکہ مکرمہ کے الگ ہیں۔ تو اور میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ عورت جو سفر شرعی ہے، اگر آپ دیکھتی ہیں کہ وہ مطلب مختلف خواتین کے ساتھ جا سکتی ہے، سفر شرعی کا معاملہ ہے، اگر وہ سفر شرعی نہیں ہے تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔